سمجھتا ہوں کہ ہماری بہن میری فیلو ڈیموکریٹ سائمہ سلمان صاحبہ، یہ ان کے کونسلر بننے کے خوشی میں یہ تقریب رکھی گئی. یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بالخصوص جس کمیونٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ بڑا عرصہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی رہی، اور بہت بڑی بات ہے کہ ہماری ہی کمیونٹی میں سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ عملی طور پر سیاست کے اندر بھی حصہ لے رہی ہیں، کاروبار کے اندر بھی حصہ لے رہی ہیں، اور تمام سماجی شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان فیملیز کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی اور عملی میدان کے اندر ان کی سپورٹ کی، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سائمہ سلمان صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آگے چند دوستوں نے، چونکہ یہ تقریب بنیادی طور پہ تو سائمہ سلمان صاحبہ کی حوصلہ افزائی کی رہی تھی، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس LN2 کے اور بالخصوص مچھیاڑی کے انتہائی معتبر نام خواجہ کرامت صاحب کی بہو بھی ہیں. عملی سیاست میں جب میں نے قدم رکھا تو خواجہ کرامت صاحب بھی ہمارے ساتھ PTI میں شامل ہوئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے کسی بھی میدان کے اندر لے کے چلتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، بالکل اسی طرح خواجہ کرامت صاحب مجھے ساتھ لے کے چلے اور سیاست کے اسرار و رموز بھی سکھائے، اور ساتھ ساتھ اس حلقے کے جو مسائل تھے ان کے اوپر سے حاصل بحث بھی ہوتی رہی. اور کئی ایسے پولیٹیکل ڈائنامکس تھے جو سچی بات ہے اگر خواجہ کرامت صاحب نہ ہوتے تو شاید میرے علم میں بھی نہ ہوتے. اس حوالے سے بھی خواجہ کرامت صاحب کے یہ گھر کے ایک فرد ہیں. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ یہ گھر، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مچھیاڑی کا یہ گھر بڑا، یہ مچھیاڑی کی ڈوک چھوٹی سی ہے لیکن بڑی زرخیز ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ بڑے بڑے نام یہاں سے جس شعبے کے اندر بھی گئے انہوں نے بڑا مرتبہ پایا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہمارا تعلق خطۂ کشمیر سے ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو اگر دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہمارے اوورسیز ڈائسپورا کا بھی ہے. اور بالخصوص اس میرپور ڈویژن کے لوگ جو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر انگلینڈ کے اندر مقیم ہے، ایک وہ جہد مسلسل کا حصہ ہیں جو پچھلے 60-70 سال سے چل رہی ہے. تو اس کشمیری ڈائسپورا کی خدمات کو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اور جہاں تک میرے چند دوستوں نے یہاں پہ بات کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی، میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس کا قائد اپنے آپ کو سفیر پاکستان کہتا ہے، سفیر کشمیر کہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر ان کی اقوام متحدہ کی وہ تقریر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیری کے لیے 1000 سال لڑیں گے، تو کشمیری قوم نے اس کو آنر کیا. اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کوئی لیڈر آزاد پاکستان کے اندر آیا ہے جو دنیا کے ہر اس فورم کے اوپر جو میٹر کرتا ہے وہاں پہ کشمیر کی بات کرتا ہے، اور جس خوبصورت انداز میں اس نے مودی کے اس فاشزم کو، اس جو ہٹلر کے نازیزم تھا اس کے ساتھ جس طرح اٹیچ کیا، تو دنیا ایک نئے رخ پہ سوچنا شروع ہو گئی کہ ہٹلر کا دور جو تھا جس میں دوسری عالمی جنگ بھی ہوئی، اس کے نتائج دنیا نے کیا بھگتے، اور اسی مودی کے وہ کام جو آج پوری دنیا کے امن کو ایک خطرے میں مبتلا کر چکا ہوا ہے. تو یہ انتہائی بصیرت کی بات تھی، کسی لیڈر کے ویژنری ہونے کی بات تھی کہ اس نے نازیزم کو ہندوتواازم کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. مسئلہ کشمیر کے اوپر جو عمران خان نے سپیچ اقوام متحدہ کے اندر کی، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں یا اس سے پہلے بھی اس قسم کی سپیچ کسی پاکستانی لیڈرشپ کی نہیں سنی. اس سے بڑھ کے ایک بات کروں گا، ایک قانونی پہلو ہے مسئلہ کشمیر کا
کہ ہم سارے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے، جس کے تحت وہ کشمیری قوم کو حق راہ دہی کی دیتا ہے۔ پاکستانی لیڈر عمران خان وہ پہلا شخص ہے جس نے ٹوٹلی 5 فروری جس دن یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اس نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کشمیری اگر پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پاکستانی کشمیری کو یہ حق دیں گے کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو وہ آزادی کے لیے بھی ان کو ہم رائٹ دیں گے۔ اس سے پہلے بات یہ ہم نے سنی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 آپشنز جو مختلف مکاتب فکر جو کشمیری نسل ہیں ہم لوگ، یا وہ انڈیا کے ساتھ علاقے کے لیے جا سکتے ہیں، پاکستان کے لیے جا سکتے ہیں، یا 3rd آپشن جس میں خود مختار کشمیر کے لیے جا سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے لیے ضروری بات یہ تھی کہ انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشن، یورپین یونین والے یا دیگر ایسے فورمز جو میٹر کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ کشمیری کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں۔ پیچیدہ بنائیں گے، جیسے میرے ایک دوست نے کہا کہ باریک بینی سے، ان کی باریکیوں سے کوئی واقف کار نہیں ہے۔ یقین جانا ہے کہ میری لیڈرشپ ان تمام باریک بینیوں سے واقف کار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو بھی مد نظر رکھیے کہ آپ کے پاس پاکستان واحد دنیا کے اندر ملک ہے جو کشمیریوں کا ترجمان بھی ہے، اس کا وکیل بھی ہے، اور کشمیر کے اوپر پچھلی جتنی جنگیں انڈیا کے ساتھ پاکستان نے لڑی وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر لڑی۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوج کو بھی، آج جو ہماری ادھر LOC کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ورنہ آپ اگر یہ فوج نہ ہوتی تو آج آپ کے سامنے عراق کا حال دیکھ لیں، آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں، آپ شام کا حال دیکھ لیں۔ ہم خوش قسمت ہیں اس والے سائڈ کی کشمیری ایک لحاظ سے کہ کم از کم ہمیں پاکستان جیسا وکیل ملا ہوا ہے جو ہمارا کیس پوری دنیا کے اندر لڑ رہا ہے۔ باقی ایک نقطے کے اوپر ہمارے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ اختلاف رائے ہی ہو، ڈفرینس آف اپینین ہی ہو، اس کو ذاتیات کے اوپر ہم نہ لے کے جائیں۔ میری خواہش ہے ہم علاقے پاکستان ہم چاہتے ہیں، کوئی علاقے انڈیا چاہتا ہے، اس کی ذاتی رائے ہے، کوئی مختار کشمیر کے لیے چاہتا ہے، اس کی ذاتی رائے ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت تک جس وقت تک کوئی ہمیں متعلقہ فورم یہ سہولت مہیا کرتا ہے کہ ہم حق راہ کی طرف جا سکیں، اس کے لیے ایک جدوجہد کی ضرورت ہے جس میں ہمارا رول بھی ہونا چاہیے، ہماری کشمیری لیڈرشپ کا رول بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کشمیری ڈائسپورا موجود ہے جو ایک مسلسل اسٹرگل کر رہے ہیں کشمیر کے اس مسئلے کو جس نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کا بھی ایک رول ہونا چاہیے اور اس کو جاری رہنا چاہیے تا وقت کہ ہم کسی سلوشن کے اوپر نہ جا سکے۔ آخر میں تمام بھائیوں کا، تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور بالخصوص احتشام صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سب سے پہلے تو میں خواجہ احتشام صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے جو یہ آج کی تقریب منعقد کی ہے، اس پہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے، اور ہم سب کو یوم بیٹھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ اور مجھ سے پہلے مقررین نے جیسے کہ ہم سے جو بچھڑ گئے لوگ، ان لوگوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور جو آج کسی نہ کسی شکل میں زندہ جدوجہد کر رہے ہیں مختلف شعبہ آئے زندگی میں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور اس کی بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہماری جو بہن برطانیہ میں سیما سلمان جو کونسلر منتخب ہوئی ہیں، وہی ہے کہ ان کی وجہ سے آج سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساری فیملی جو ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خواجہ سلمان صاحب کو، اکرام صاحب کو، انعام صاحب کو جو برطانیہ میں، کہ وہاں برطانیہ میں ایک جمہوری پروسیس کے اندر جا کر ہماری جو بہن ہے یا بیٹی ہے اس نے کونسلر منتخب ہو کر کے نام پیدا کیا۔ اور لامالا جب ہمارا کشمیر کا رہنے والا کوئی بھی فرد دنیا میں کہیں کوئی اچھا کام کرے گا، نمایاں ہو کر ابھرے گا، تو کشمیر کا نام بھی اس کے ساتھ ابھرے گا۔
لیکن ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں خواتین کی جو آبادی ایوریج کے لحاظ سے یہ 52% ہے، جبکہ مرد 48% ہے۔ اور آج بھی ہماری تقریب دیکھیں کہ اس میں کوئی عورت موجود نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کا جمہوری نظام دیکھیں کہ وہاں مردوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر کے ایک عورت کو منتخب کیا جو اس ملک کی رہنے والی نہیں ہے، وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی پارٹی نے ٹکٹ دیا، پارٹی نے سپورٹ کیا، اور عورت جو ہے ہماری بہن جو ہے وہاں منتخب ہوئی۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس وجہ سے بھی بہت پیچھے ہے، ترقی نہیں کر رہا کہ بنیادی طور پر جو ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے اس کو ہم نے کبھی کسی سیاسی جدوجہد میں، روزمرہ کے معاملات میں، مختلف قسم کے محفل کے جام میں کسی جگہ ہم نے اس کو برابر کا سمجھا ہی نہیں۔ لیکن وہاں کا جمہوری نظام، میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ میں برطانیہ گیا تو ایک تقریب میں وہاں واقف کو بارو ہے ایسٹ لندن میں، تو مجھے وہاں چیف گیسٹ بلایا گیا ہال کے اندر، تو وہاں کا جو میئر تھا وہ ایفان کے رہنے والے تھے، مرزا ریاض نام تھا۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جی کہ میں یہاں آیا تو میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور مجھے لیبر پارٹی نے تیسری بار کونسلر منتخب کیا، اور اب میں یہاں جو ہے وہ میئر ہوں واقف شو بارو کا۔ لیکن اگر میں ایف1 میں رہتا ادھر نہ آ سکتا تو راجہ ذوالفقار کی ٹیم نے مجھے کاغذات نامزدگی داخل کر دی۔ یعنی جمہوری جو نظام ہے اس کا وہ پہلے دن کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح مال مویشی کو کھوٹے کے ساتھ گھر باندھا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی گھر میں بند رکھے، اور پھر کہتے ہیں جو عورتوں کا دماغی کام نہیں کرتا، وہ معاشرے کے اندر جائیں گی، کوئی تعلیم حاصل کریں گی، یونیورسٹیز میں جائیں گی، ان کو واقعی آپ فراہم کریں گے تو وہ جا کے دنیا کے اندر سیکھیں گے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سماج کو، وہاں کے جمہوری نظام کو بھی خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے، جس نے ہمارے لوگوں کو جو یہاں سے محنت مزدوری کے لیے گئے تھے، جو وہاں کی زبان نہیں جانتے تھے، وہاں سے کلچر سے واقف نہیں تھے، اور وہاں کے وہ اوصاف کامن کے ممبر بنے۔ اس وقت 10 اوصاف کامن کے ایم پی جو ہے وہ ہمارے کشمیری ہیں، اوصاف لاٹ میں پہنچے، کونسلر بنے، میئر بنے۔ اس نظام نے ان کو یہاں سے گو کہ وہ محنت کی شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ انہوں نے برابر کے شہر کی حیثیت میں ٹریٹ کیا۔ کچھ جو واقعات ڈسکریمنیشن کے ہوتے ہیں اس میں ہمارا خود بھی رول ہے، ہم خود بھی ڈسکریمنیشن میں پہل کئی بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب دوسری طرح سے رد عمل کو آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں جو جس نقطہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے اپنی بچیوں کو، بہنوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں، انہیں شعور دیں۔ اور میں ارشاد صاحب کی فیملی کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، ان کی فیملی میں خواجہ خاطر صاحب جو ہے ذکر کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب جو ہے نا خورشید صاحب، تو خواجہ خاطر صاحب میرے بڑے بھائی جو بیرسٹر قربان علی ان کے کلاس فیلو تھے، وہ اکثر خواجہ خاطر صاحب میرے پاس ملنے آتے تھے، بیرسٹر صاحب کا پتہ کرنے جب وہ زندہ تھے، خواجہ صاحب بھی آتے تھے، بیرسٹر صاحب انگلینڈ موجود صاحب دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس فیملی کو میں جانتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے، جو احسان صاحب کی سسٹرز ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ اس وقت بھی NSF کے پروگرام ہوتے تھے تو وہ اسکول ٹیچر تھی، وہ تقاریر کیا کرتی ہوتی تھی کشمیر کے حوالے سے، اور ان کے جو والد تھے خواجہ گلزار صاحب وہ بھی بڑے ادبی آدمی تھے، میں ان سے بھی کافی دفعہ ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیملی اس طرح کسی چیز کی توجہ علم کی طرف، تعلیم کی طرف تھی، تو اسی لیے انہوں نے وہاں جا کر اپنا مقام پیدا کیا۔ ایک یہاں کچھ دوستوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سیاسی بات یا نہ کی جائے، شاطن یہی ہے۔ دیکھیں ایک خاتون منتخب ہوئی ہے سیاسی پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کے، وہ کونسلر بنی ہے، اس نے پالیٹکس کر دی ہے، اور یہاں جتنے آپ نے لوگ بنائے، جناب چودھری ظفر انور صاحب کو بلایا گیا حلقہ نمبر 2 سے الیکشن کنٹیسٹ کرے، مجھے بلایا ہے، میں باہر کا 2 دفعہ صدر میں رہا ہوں، ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہوں، اور 11 پارٹیاں جو ہے راضی پسند ان کی الائنس کا چیئرمین ہوں، تو یہاں بات تو پھر سیاسی ہوگی، یہ کتاب کہیں گی یہاں بات سیاسی نہیں ہوگی۔ اور پھر جو کشمیر جو ہمارا وطن ہے اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ اگر ہم آج نہیں بولیں گے، اس کا مطلب آپ خائف ہے، ہمیں کوئی ڈر ہے۔ اور اس ایک اور بات بتا رہا ہوں، دنیا کی اس وقت 7.5 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے، ایک انسان بھی غیر سیاسی نہیں ہے، میں آپ کو بنیادی بات
7.5 ارب انسان میں سے ہر انسان سیاسی ہے. گو کہ وہ سیاست اپنے دماغ کی سطح کی کرتا ہے. جتنی اس کی سوچ ہے، جتنا اس کا مطالعہ ہے، جتنا وہ دنیا کے بارے میں سمجھتا ہے یا اپنے معاشرے یا اپنے لوگوں کے بارے میں سمجھتا ہے، وہ سیاست میں دلچسپی دیتا ہے. لیکن ہمارا ایک اور بھی دیکھیں نا، یہاں پہ آپ سیاست کی بات کریں، یہاں کو جو بندہ ملے گا نا ہمارے معاشرے میں، وہ سیاستدان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، وکیل بھی ہے، مستری بھی ہے، وکیل بھی ہے. جو اس کے سامنے مسئلہ پیش کرے وہ فوٹو اس کا اعلان بتائے گا. وکیل والا مشورہ میں نہیں دوں گا، وہ دے گا نہیں یہ غلط نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے کہ سیاسی بات ہوئی بھی ہے، کوئی اس طرح کی چلے پابندی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جو میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہے، یا سماج کی بیماری کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ سماجی سوشل سائنس کا جو ماسٹر ہے جس نے پڑھی ہوئی ہے سوشل سائنس، سماجی سائنس، اس کے پاس نہیں جائیں گے، آپ مسئلے کو سمجھیں گے. ہمارے کشمیر کا جو المیہ ہے جس میں ہم 74 سالوں سے پھنسے ہوئے، ہم نے آج تک دنیا کے سامنے ایک قوم کے مسئلے کے طور پر اسے پیش کیا. یعنی اس طرف جتنی ہماری لیڈرشپ ہے وہ پاکستانی ریاست کا نیریٹو وہ بیانیہ لے کے پیش کر رہی ہے، اور اس طرف کی زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ بھارت کا بیانیہ لے کے پیش کر رہی ہے. بھائی جب تک دنیا کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ بھارت اور پاکستان سے پہلے بھی ریاست جموں کشمیر دنیا کے نقشے پہ آزاد ریاست موجود تھی، اس کا مسئلہ ہے اس پہ کیوں قبضہ کیا گیا، یہ بتانے والی ضرورت ہے. ہم یعنی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ایک شخصی حکمران کے خلاف جنگ تھی کہ ہم شخصی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے. ہمارا اور مہاراجے کا جھگڑا تھا، یعنی ہمارے باول تاج کا اور مہاراجے یہاں کے خطے کے لوگوں نے بھی وہ جنگ لڑی. وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جھگڑا تھا ریاست کے عوام کے ساتھ. بھائی بھارت اور پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ان کا کیا تعلق تھا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ؟ یہ پرنسلی اسٹیٹ تھی، یہ اس وقت میں ذات و خود مختار ریاست تھی جب برے صغیر ایک تھا. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد دنیا تک پہنچایا جائے، پھر دنیا سمجھے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ٹونی بین ایک برطانیہ کے ایم پی تھے بڑے، ظفر انور صاحب جاتے رہتے ہیں، انہوں نے نام سنا ہوگا شاید ملے نہیں یا نہیں، چونکہ وہ لیفٹ کے آدمی تھے، کوئی 3-4 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ 5 دفعہ بھی بن گئے. ہم ان کے پاس ڈیلیگیشن لے کے گئے وہ لندن میں کوئی 12-14 سال پہلے کی بات. ہم نے جب اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کشمیر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کشمیر کے اس طرح کے لوگ آتے ہیں، اس طرح کے، کچھ کہتے ہیں ہم علاقے ہندوستان چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں علاقے پاکستان چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں میں آپ کے منہ پہ بات کر رہا ہوں، بڑا اچھا سیویلائز قسم کا اور سیزن پالیٹیشین تھا. انہوں نے کہا یہ نہیں میں آپ کے منہ پہ بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنی قومیں آزاد ہوئی ہیں، آج قوم متحدہ کے ممبر ہیں، انہوں نے اپنی قوم کی بنیاد پہ جنگ لڑی ہے اور خود لڑی ہے. یہ آج نے تکیہ کیا دوسروں کا، ان پہ تکیہ کیا انہوں نے خود قبضہ کیا ہوا آپ کے وطن پہ. اس لیے آپ جب تک اپنی قوم کا مسئلہ دنیا کے سامنے خود نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں کوئی زیادہ تنقید کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ظفر صاحب نے ایک بات کی ہے، میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کروں گا کیونکہ میری زندگی کی بھی ایک سٹرگل ہے. 35 سال سے جیلیں کاٹی ہم نے تشدد برداشت کیے. ریسنٹ کی مظفر آباد میں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، شاہ صاحب کو بنایا گیا، ہمارے بے شمار دوستوں کو بنایا گیا. بھائی میں بالکل بحثیت سیاسی کارکن واضح کر دوں، 5/2019 کا جو آرڈیننس ہے دہلی سرکار کا، یہ اسلام آباد اور دہلی سرکار دونوں کا ہے، اور ٹرمپ کے کہنے پہ ہوا ہے یہ سارا، امریکہ کے کہنے پہ، اسی لیے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا. پھر مجھے کوئی جواب دے دوست، میں صرف تحریک انصاف کی نہیں بات کرتا، میں باقی بھی بات کوئی کروں گا. گلگت بلتستان کو مودی نے صبح بنایا، ایران نے صبح بنایا، بتایا گیا مجھے. یعنی گلگت بلتستان کو، مسئلہ کشمیر کو بیڑا گرک کر دیا ان کے رد عمل کے طور پر. اس کی نسبت عمران خان صاحب یہ کرتے جب انہوں نے UN میں تقریر کی ہے، یہ کہتے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم فوج نکالنے کے لیے تیار ہیں، بھارت بھی نکالے، بھارت کے پاس کوئی راستے نہیں رہ جاتا. لیکن انہوں نے 4 آپشن پہ بات کی ظفر انور صاحب، میں نے وہ پوری تقریر سنی عمران خان صاحب، اور 3 آپشن باقی اس پورے ماحول کے حوالے سے یا اس خطے کے حوالے سے باتیں کی. آخری نمبر کشمیر کو دیا جو کہ پہلا آپشن ہونا چاہیے تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کیا کہا، میں بحثیت سیاسی کارکن بالکل باریک بینی سے کہوں،
انہوں نے کہا جی 40 لاکھ لوگوں کو جیل میں بند کر کے رکھا گیا. 40 لاکھ کون ہیں؟ جو ویلی میں رہ رہے ہیں. جموں میں انسان نہیں ہے وہ کشمیری نہیں ہے, لداخ والے کشمیری نہیں ہیں, گلگت بلتستان والے کشمیری نہیں ہیں, یہ کشمیری نہیں ہے. یعنی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا اسی لیے آج دیکھے بھارت میں اس کشمیر کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ایسے میت نہیں اٹھی. 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے لوگ شہید ہوئے, عورتوں کے ستے تار ہوئی. اس ایک خوبصورت وطن کو انہوں نے 2 سال بنا کے رکھ دیا. دنیا کے ایک مسلمان ملک نے پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی. شاید ترکی اور ایران وہ بھی جو بولے وہ پاکستان کے حمایت میں, ایران تو نہیں بولا, ترکی بولا ہے پاکستان کی حمایت. وہی ملک اسلامی ملک اس موقع میں, چونکہ وہ جب تک آپ قوم کا مسئلہ نہیں بیان کریں گے, دنیا کے مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے, ان کے معاشی مفادات ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے کو نقصان کیوں پہنچائے ہمارے لیے. اب دیکھیں شملہ معاہدہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا. راجہ نیاز صاحب یہاں بیٹھے پڑھے شملہ معاہدہ. شملہ معاہدے سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں کشمیری فریق تھے, وہ کہ وہاں اقوام متحدہ میں تسلیم نہیں اس طرح کیا گیا, نام کبھی ہماری طرف سے کوئی نمائندہ وہاں گیا ہے, لیکن پھر بھی یہ تھا کہ دنیا کسی مرحلے پہ بھی انوالو ہو سکتی ہے اگر کشمیر کے مسئلے پہ کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی ٹینشن پیدا ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان. شملہ معاہدہ میں انہوں نے لکھ کے دے دیا بھٹو صاحب نے اپنے 92,000 قیدی چھڑانے کے لیے کہ جناب ادھر آپ ادھر آپ ہم, اور جب کشمیر پہ نہیں انڈیا پاکستان کے درمیان جس ایشو پہ بھی بات ہوگی وہ بائی لیٹرل ہوگی, ہم دونوں کے درمیان ہوگی, تیسرا کوئی فریق نہیں ہے. یعنی کشمیریوں کو تو چھوڑے, انہوں نے کہا دنیا کا بھی کوئی ملک اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اب اسی لیے یہ ہوا کہ 5 اگست کو جناب شاہ محمود قریشی صاحب گئے کہ جناب اجلاس بلایا جائے سلامتی کونسل کا. انہوں نے کہا انڈیا کا موقف ہے کہ شملہ معاہدہ پہ بیٹھ کے بات کریں, آپ دونوں ملک بات کریں, کیونکہ شملہ معاہدہ میں آپ نے طے کیا ہوا ہے. انہوں نے چائنا سے کہا, چائنا نے سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا بلایا, اس میں جناب انڈیا نے وہی موقف رکھا کہ اگر کوئی بات کرنی ہے شملہ معاہدہ کے تحت آپ کے ہمارے ساتھ بات کریں. شملہ معاہدہ کے علاوہ ہم کوئی بات کرنے کے لیے کسی نہ آپ کی مداخلت کی کوئی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں ممالک نے ایگریمنٹ کیا رکھا ہے. اور وہاں سے جناب سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو بھارت کا وزیر داخلہ امید شاہ کہتا ہے جی کشمیر اٹوٹنگ ہے, بھارت کا اس میں کوئی مداخلت نہ کرے, اور اس کی نسبت کے پاکستان کی طرف سے بیان آتا تھا کہ آپ کا اٹوٹنگ نہیں ہے, ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کشمیری کو بدری سے حل ہوگا. اور میں خواہ کرتا ہوں جو جفر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ تینوں آپشن میں سے ہمیں موقع دے نا, ہم خود مختار والے بھی کہیں گے, علاقہ پاکستان والے کہتے تو علاقہ پاکستان کریں, اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے آپ تو نہیں کہتے. لیکن امید شاہ کے اس بیان کے جواب میں جو اس نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہوتے کہا جناب ادھر انہیں کے رشتہ دار محمود شاہ کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. بھائی آپ کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں, ظفر انور صاحب تو کہہ سکتے ہیں, ذوالفقار تو کہہ سکتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے نعرہ آپ پارلیمنٹ میں لگایا گا. یعنی دنیا کو پیغام یہی دونوں طرف سے دیا جا رہا ہے, چونکہ دونوں ایک پیج پر ہیں, دونوں ریاست جموں کشمیر کے وسائل کو کا استحصال, ریاست جموں کشمیر کے عوام کا استحصال جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور ممالک سے میری مراد دونوں ممالک کے عوام نہیں ہیں, دونوں ممالک کے حکمران اور پالیسی ساز ادارے, یہ بنیادی طور پر ان کا ایک اس بات ہے. بات یہ ہے کہ میں ابھی آخری 2-3 باتیں تاکہ میں اجازت چاہوں گا. ہم نے پی این اے کے ڈیلیگیشن لے کے پاکستان کے حکمرانوں سے ملے, اسلم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عارف صاحب یہ بھی ایک تو ان ڈیلیگیشن میں شامل تھے. ہم جناب عثمان کاکڑ صاحب سے ملے جو سینیٹر ہیں, بلوچی ہیں, ان کو سارا مسئلہ کشمیر بتایا. انہوں نے سیکرٹری کو کہا لکھیں سارا. انہوں نے سینٹ میں جا کے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے مالک نہ انڈیا نہ پاکستان, وہ کشمیر کے عوام ہے 2 کروڑ. اور انہوں نے بلکہ یہ لفظ کہ شاید ہم نے پھر سوشل میڈیا میں دیکھا ہو, انہوں نے کہا کشمیر کا ایک ذرہ بھی کشمیر کے رہنے والے کا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہمارے سیاستدان پاکستان میں جا کر بیرون ملک جا کر مسئلہ کشمیر کو حقیقی معنوں میں بیان کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, تو اتنا بے ضمیر سارے لوگ نہیں ہوتے, وہ ضرور اس کا جناب اس پہ بات کرتے. اب جناب ہم نے شیرپاؤ صاحب سے ملاقات کی, اور شیرپاؤ صاحب نے کیا الفاظ سے انہوں نے کہا جناب ذوالفقار صاحب آپ کے لوگ پالا سے منگلا سے پار آتے ہیں کاٹن کے سوٹ پہن کر, جناب لینڈ کروزر میں بیٹھ کر, گاڑیوں میں بیٹھ کر, اور ہمیں آگے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, آپ جناب ہمارے ساتھ پہ حاضر رکھیں اور میں اقتدار دیں. ہم تو کبھی نہیں گئے آپ کے پاس بیپر مظفرآباد کے, آج بھی ہماری پارٹی میں شامل ہوں, آپ خود آتے ہیں ہمارے پاس, اور یہی حال ادھر کا بھی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ
اپنی شناخت شخص کی بات نہیں کریں گے. اب ہمارے موجودہ وزیر اعظم میں تو ہر بار ان کا سنتا تھا کہ میں تشخص کی بات کروں. بھائی تشخص لاڑکانہ جا کے ملتا ہے؟ کشمیریوں کو ہزاروں سال پرانی تاریخ آپ لاڑکانہ جا کے تشدد بنوا رہے ہیں اپنا. یہ بات تمام کو آج اتنا شعور ہے، بیچارے مسائل میں مارے ہوئے ہیں، بولتے نہیں. آپ نے برادری میں تقسیم کیا ہوا ہے، آپ نے جہاں مختلف مسائل میں الجھایا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو فالوورز ہیں یا ہمیں دیکھنے والے ہیں آپ کے، وہ اتنے سادے نہیں ہیں. اب جناب بعض مسائل کی یہاں کی بڑی ضروری میں بات کرنا چاہتا ہوں. 2400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اس خطے سے، اور مجھے سابق سیکرٹری سہیل اکرم صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے جب سیکرٹری پر گیا تھا تو میں نے پوری فزی ریلیٹڈ رپورٹ تیار کروائی گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر. اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں سے صحیح معنوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، جو پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. 25,000 لیکن کہہ رہے جو میں نے فزی رپورٹ سبمٹ کرائی تو میرا جناب سیکرٹری اسے ہٹا کے سماجی محبوب میں لگا دیا گیا. یہ کس چکر میں پڑ جائے؟ ٹھیک ہے، 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا خطہ، 400 میگا واٹ آپ کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا 4 دفعہ بجلی یہاں اس پروگرام کے درمیان بند ہوئی ہے. کیوں آپ اپنے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ میں دلیری نہیں ہے، اخلاقی جرأت نہیں ہے. بھائی ڈیم ہمارے بہت زیادہ کی قانون پہ بنایا گیا اور دوسری بات جانا جا رہے ہیں، اور ابھی تک میں بس وکیل بتاؤں سینکڑوں ڈگریاں سپریم کورٹ تک ہمارے لوگوں کی معذور کی ہوئی ہے. واقعہ چلا گیا ڈیم اونچا کر پورے دیکھے آپ دنیا کا عجوبہ ارے ہم پل جو بنا ہے. یعنی کوئی بات کرے یہاں تو اٹھ کے نہ رہنا، ہم جا کے دوسروں سے بات کہتے ہیں آپ جناب ہماری آگے مدد کریں. یہ گنڈا پور صاحب آج سے 2 سال پہلے کہہ گئے تھے اگلے دسمبر میں اس پل پہ گاڑی چلاؤں گا. کوئی ہے کچھ نہیں معلوم. میں اس دن گنڈا پور صاحب کی سنا تھا اسکول کال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایک طرف سے کوئی انسان بول رہا تھا دوسری طرف مجھے پتہ ہی نہیں بول رہا تھا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے عوام کے حقوق کا احساس ہے، اپنے وطن کا ہے، حدیث مبارک کی ہے غزالی صاحب کہ مسلمان اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر آپ اپنے ملک کی آزادی پسند کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے عوام کی اور ملک کی آزادی کو مقدم رکھنا چاہیے. بات یہ ہے دنیا کا مسلمان اصول ہے کہ ڈیم اگر میر پر میں بنایا گیا تو پہلے میر پر کے لوگوں کا مسئلہ حل کرو، بجلی کا، پانی کا. میر پر میں پانی کوئی نہیں ہے شہر میں لوگوں کا، بجلی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. گیس جہاں سے پیدا ہوتی ہے پہلا حق ان کا ہے جن کے زمینوں میں سے گیس پیدا ہو رہی ہے. یہ دنیا کا مسلمان اصول ہے. جن کو متاثر کر رہے ہیں ان کو دے کو نہیں دے. لیکن نا وہاں جو کوئٹہ ہے سپی سے گیس نکلتی ہے، کوئٹہ میں جناب موجود ہے، سپی میں نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو بات یہ ہے ایک اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کے مسائل سے کوئی غرض نہیں. میں کسی ایک مخصوص پارٹی کی بات نہیں کرتا. میں وزیر صاحب کے بارے میں کہا، میں نے برطانیہ میں اسی طرح تقریر کر کے کہا بھائی ہم برداشت نہیں کرتے کہ آپ اپنی شناخت پوری اور ہمارے کسی سیاستدان کو آپ اس طرح کے الفاظ لکھے. وہ چوہان صاحب ہیں کوئی، وہ آپ کو پتہ ہے بات کرتے ہیں کس طرح بدتمیزی کشمیریوں کے بارے سے. بھائی ہماری شناخت ہے شدت ہے، ہم آپ کے بارے میں کوئی غیر جمہوری غیر سیاسی غیر اخلاقی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی طرح رویہ اپنا چاہتے. لیکن آپ بھی اس کم از کم یہ نہ سوچیں کہ جو چند لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں سارے کشمیری سے چاہیے. اب میں کوئی آپ کے اقتدار لینے کی ضرورت نہیں ہے. اقتدار وہ ہوتا ہے ظفر انور صاحب میں آپ کو بتاؤں جو امام کے دلوں میں اور دماغ میں ہوتا ہے. آپ کے ظفر انور صاحب بڑے قابل احترام. میں آج بھی بتاؤں آپ کے والد صاحب جو میرے بڑے سے تعلق رہتے ہیں، مجھے آج دن کوئی بھی پر ایسا بندہ نہیں ملا. میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں جس نے انور صاحب کے خلاف کوئی بات کی بالکل صحیح میں آپ کو میں جب بھی سنا ان کے بارے میں اچھے اخلاق تھی، اچھی سوچ تھی، میں کبھی نہیں سنا. کبھی اسمبلی ممبر بنے، ڈسٹرکٹ کونسلر رہے یا چیئرمین بھی رہے، کبھی اسمبلی ممبر بنے، پرائم منسٹر بھی بن جائے. لوگوں کے دلوں میں آپ عزت نہیں پا سکتے، لوگوں کے دماغوں پہ ذہن پہ عزت نہیں پا سکتے، رہتا کیا اس کی اقتدار. میں ایک برطانیہ کا واقعہ آپ کو میری حالت یہ ہے یہاں اقتدار کی. ایک دو خورشید صاحب برمنگھم جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو خورشید صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی تو ایک کسی طرح تقریر میں سے بندہ اٹھا تو اس نے کہا جی خورشید صاحب آپ بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطلب پرسنالٹی بہت اچھی ہے، اسپیچ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ایک دفعہ صدر بنے اس کے بعد صدر نہیں آپ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آئے سے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ سچ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسلام آباد کے حکمرانوں کے گھٹنوں تک یہاں تک جا سکتا، جہاں تک میں
جا کے پکڑ سکتا ہوں جناب اقتدار میں، لیکن جب اوندا جاتا ہوں نیچے سے عدالت قیوم صاحب لیتے ہوئے تو میں مجھے دوبارہ ڈال کیسے کرتا ہوں؟ یہ کیس وسیلہ کا جواب ہے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان میں وہ صدر ہیں، وہ مجھ سے بہتر چلتے تھے کس طرح وہاں اقدام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں پی ایم اے کی طرف سے جو ہمارا موقف ہے وہ ظفر انور صاحب کو میرا خیال بحیثیت کشمیری، بحیثیت سیاستدان جہاں موقع ملے ان کو پہنچانا چاہیے، کیونکہ وہ سب کشمیریوں کے لیے ایک ایسا موقف ہے جو قابل قبول ہے۔ جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ میں آپ کے قدرتیت دیا جائے، میجارٹی جو فیصلہ کرتی ہے جمہوری طور سے۔ ایک تو ہمارا یہ موقع ہے جناب کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کی آئین ساز اسمبلیاں میں قانون ساز نہیں، آئین ساز، اور ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، میں کوئی اسمبلی کا الیکشن نہیں کر رہا، جو اسمبلی میں جائیں گے ان کو اسٹرینتھن ہم کریں، اور یہ دونوں ہندو کو برابری کی سطح میں رکھ کے کشمیری دنیا میں اپنا مسئلہ پیش کریں، پاکستان نہیں، بھارت نہیں، کشمیری مسئلہ پیش کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان ریاست ہمارا بڑا بھائی ہے، مسلمان ریاست ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کرے اور اپنی دوست ممالک سے ریکگنائز کروائے کہ کشمیریوں کا یہ مسئلہ ہے، پھر ہم سمجھیں گے۔ دوسرا جناب ہمارا یہ مطالبہ ہے، ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میں ان پہ جو محیط ریاست ہے جو 15 اگست 1947 سے پہلے تھی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم کسی صورت تقسیم نہیں قبول کریں گے۔ بھارت کے جو 5 اگست کا اقدام ہے اس کو بھی ہم سرے سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم ڈیم کی توسیع پا نہیں سکے، لیکن ڈیم کی توسیع کی تحریک میں آپ صحافیوں نے، سول سوسائٹی نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے معقول ماضی لوگوں کو دلوائے، ہم نے جناب خالد کا ڈھائی کیا، اتنے عام والا ڈھائی، اس وقت میرا جب ہم نے وہ تحریک چلائی، مہاجرین جو نیو سٹی میں آباد ہے ان کو وہ غیر قانونی کہتے تھے، ہم نے تحریک چلائی تو جناب قانونی انہیں وہاں زمینیں دی گئی۔ میں پھر آپ کو بتاؤں 60 کی دہائی میں جو ڈیم سے لوگ جڑے تھے 2-2 لاکھ پر فیملی 10 ارب روپے واپس تو دینا پڑا، وہ آپ کی تحریک کی وجہ سے دینا پڑا۔ اگر آپ بولے کہ نہیں تو وہ دونوں کو اڑپ کر گئے جموں کشمیر کو، آج کسی کو تصویر ڈال لیا۔ ہم مزاحمت ضرور کریں گے، جتنی ہماری شدت ہے، جتنی ہم میں جان ہے، جتنی ہم کو جنگ یا طاقت رکھتے ہیں، ہم ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ اس کشمیر کے اندر جتنے لوگ انڈین ہیں، کشمیری ہیں، جو جموں کے رہنے والے، لداخ اور ویلی کے اور میری بلتستان، جتنے سیاسی سیران ہیں، ہمارا مطالبہ ہے فوری طور پر عراقیت ہے۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ اپنی ریاست کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ ہماری ریاست کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ اس لیے ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مطالبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جتنے الیکشن لڑنے والی لیڈرشپ ہے ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کا میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ہمارے لوگوں کا ڈر خوف کیا ہے۔ ہم پچھلے سال 22 اکتوبر کو گئے تھے تو ہمیں بہت تشدد ہوا، ہمارے 73 لوگ گرفتار ہو گئے اور بہت سارے زخمی تھے، ایک بندہ شہید بھی ہو گیا، اکرم نام تھا، اسلم۔ آزاد کشمیر کے الیکشن لڑنے والے جتنے سیاستدان ہیں، اقتدار میں نہیں اپوزیشن میں، ایک بندے نے 2 سطری مذمتی بیان نے دیا، ہزاروں کا قافلہ نکلا ویپر سے تھوڑے دیر جب اجیرا پہنچے تو اس قافلے کا سرے نہیں مل رہا تھا کہ ہمارے وطن کے لوگ نکلے انڈیا کے اس 5 سے 10 کے اقدام کے خلاف، ہم انڈیا کے اقدام کے خلاف کہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ایک بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے، چودھری عبد المجید صاحب نے، فاروق حیدر صاحب نے، کسی نے میں کیا نام سب کے لوگ 2 سطری بیان نے دیا کہ مذمت جناب ہم کرتے ہیں کہ اس طرح رہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بس آپ کو پتہ ہے کس کا خوف ہے، کس کے جناب یہاں سائے ہیں، کس سے ڈر ہے اور کس کی مرضی سے پتہ اقتدار ملنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈریں گے اتنے ہی آپ مزید سوال کشمیری ہوں گے۔ تو میں ایک بار پھر آخر میں